السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، لکی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار اس کا تو لک ہی بڑا ہے۔ نارملی آپ دیکھیں، اگر اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی، میں اپنا وقت کو یاد کروں تو کچھ لڑکے ایسے تھے جو بہت کم پڑھتے تھے لیکن نمبر ان کے بہت اچھے آتے تھے۔ اچھا، وہ کچھ شرارتیں کرتے تھے تو لکیلی وہ بچ جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے دیگر معاملات میں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی بزنس کریں گے، کاروبار، تو وہ چھڑ جائیں گے۔ کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مٹی نو بھی ہاتھ لایا تھے سونا بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی مصیبتیں، پریشانیاں کچھ لوگوں پہ آئیں، آپ سنتے ہوں گے اکثر معجزاتی طور پہ کہ جی حادثہ ہوا، جیسے آج کل آندیاں طوفان آ رہے ہیں تو کوئی چھت گری، دیوار گری اور وہ بائی چانس چند سیکنڈ لمحے پہلے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اس طرح سے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بلیسڈ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، جن پہ اللہ کا کوئی خاص کرم رہتا ہے۔ آج ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ کون سے زوڈیک سائنز ہیں یا لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یا جاننا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو ہاں، کچھ میں بتائیے بالکل کوئی خاص سمجھ بھی زوڈیک گیا سائن۔ ہوں، اور کچھ خاص بروج جو ہیں وہ بھی اس وقت زائچہ جو ہے وہ چارٹ کے اعتبار سے مجھے ڈسپلے بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کیا۔ جی۔ اس میں آپ نے تعلیمی میدان کو بھی اکٹھا کیا، اس میں آپ نے بیسکلی طور کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سبقت لے جانے کو بھی کور کیے۔ پھر آپ نے اس میں دوسروں کے مقابلے میں دنیاوی نعمتیں ملنے کے اعتبار سے، بالکل کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زندگی میں خواہش کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کی، لیکن کمپیریٹیولی دوسرے لوگوں کو وہ بغیر خواہش کیے ہی مل رہی مل ہوتی رہا ہیں۔ ہے ایسے وہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کی زندگی میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر ان کو مل رہی ہوتی ہیں۔ ایسے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں اسپیشلی طور کے اوپر جیسے آپ نے حادثات کی بھی بات کی ہے، بالکل کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ حادثات کی جگہوں سے چند لمحات پہلے نکل جاتا ہے، ایسے۔ یا اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فلائٹ کا حادثہ ہے، کوئی گاڑی کا حادثہ ہے، کوئی بس کا، کوسٹر کا، ٹرین کا، تو ان کا پروگرام بالکل لاسٹ مومنٹس کے اوپر تبدیل ہو جاتا ہے کہ وہ چینج کر جاتا ہے۔ یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں ان کو اتنی زیادہ نقصان یا چوٹیں نہیں ہوتی جتنا کمپیریٹیولی دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہیں نہ کہیں پہ ان کے اوپر اللہ کا یا تو خاص کرم رہتا ہے، یا پھر ان کی انٹیوشنز بہت اچھی ہوتی ہیں، یا پھر ان کی سکس سینس جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کہ ان کو چیزیں ہونے سے پہلے کچھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا پھر ان کے اندر بائی بورن ان کے اندر ذہانت ہوتی ہے، یا ان کی کوئی ایسی ادا ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ظاہری طور کے اوپر لوگوں سے پوشیدہ ہے، لیکن اللہ کو ان کی وہ ادا بڑی پسند ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت جو ادا ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی دوہرا معیار نہیں ہوتا، وہ دل کے صاف ہوتے ہیں۔ جو چیز ان کے دل میں ہوگی وہی ان کے زبان پہ ہوگی، وہ قطعی طور کے اوپر چیزوں کو اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں کڑواہٹ نظر آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، اس اظہار کے بعد ان کے دل میں آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، جو تھی وہ نکال کے انہوں نے باہر رکھ دی، اور اس کے بعد وہ دلی طور کے اوپر صاف ہے۔ یہ چیز اس اعتبار سے زندگی میں کچھ خاص کرم نوازی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے اوپر، یا پھر وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے ان کو زندگی میں زیادہ فائدہ مل رہا ہو۔ یہ چیز اس اعتبار سے زندگی میں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جیسے کہ یا تو ان کے اندر صلہ رحمی ہوتی ہے، یا ان کے اندر جو ہے وہ کسی طور کے اوپر احساس ذمہ داری ہوتی ہے، یا وہ اپنی بہت ساری چیزوں کو اگنور یا نیگلیکٹ کرتے ہوئے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز اس اعتبار سے زندگی میں ان کی خاص ادا کے طور کے اوپر اللہ کو پسند ہوتی ہے۔ یہ چیز اس اعتبار سے زندگی میں بلیسڈ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ جو چیزیں، یہ کوالٹیز ہیں، یہ آتی ہیں تقریباً، ویسے تو 12 کے 12 زوڈک سائنس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی مخفی خصوصیت ضرور ہوتی ہے، کوئی ایک مخفی خصوصیت ضرور ہوتی ہے کہ ان کو زندگی میں جس بھی موقع کے اوپر اپنی اس کوالٹی کا پتہ لگ جائے، یا ان کی وہ کوالٹی کسی بھی موقع کے اوپر ایک دم سے بوسٹ کر جائے، تو وہ زندگی میں عروج کی طرف جاتے ضرور ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ چیزوں کو یا تو جلدی سمجھنا یا لیٹ سمجھنا، لیکن یہ 4 بروج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی چیز اللہ کو کسی نہ کسی ادا کی وجہ سے ان کی وہ پسند آ جاتی ہے، جس وجہ سے یہ حادثات سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ بہت ساری نعمتیں بن مانگے بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کو لوگوں کی محبت، اٹریکشن، اور لوگوں کی طرف سے ان کو چاہت بھی مل رہی ہوتی ہے، کہ یہ لوگوں میں بڑی جلدی گھل مل جاتے ہیں، لوگوں میں بڑی جلدی اپنا مقام بنا لیتے ہیں۔ تو ان کے اندر سب سے خوبصورت چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت ایزی گوئنگ ہوتے ہیں ہر چیز کے ساتھ، شکوے شکایتیں کم ہوتی ہیں، اور ان کے اندر سیکریفائس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو یہ حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں،
یا پھر یہ خود حالات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو اتنا زیادہ کوئی اللہ سے شکوے نہیں چل رہے ہوتے. یہ زندگی میں چیزوں کو بڑے اسموتھ لے کے چلنے میں کامیاب زیادہ رہتے ہیں. ان میں اب سب سے پہلے زوڈک سائن کی بات کریں تو یہ بنتا ہے جیمنائی. جیمنائی زوڈک سائن والے جو لوگ ہیں یہ ایک تو نو ڈاؤٹ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کمیونیکیٹو ہوتے ہیں, ایکسپریسو ہوتے ہیں, بولڈ ہوتے ہیں, کانسٹنگ پاور ان کی بہت اچھی ہوتی ہے, آئیڈیاز بڑے یونیک ہوتے ہیں اور یہ بڑے کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. ان کو زندگی میں پتا ہوتا ہے بچپن سے ہی یا اوائل عمری سے ہی کہ انہوں نے زندگی میں کس منزل کو اچیو کرنا ہے اور یہ اس کے مطابق چیزوں کو پلان کرتے ہیں. ان کی جو کامیابی ہے وہ اوور دی نائٹ نہیں ہوتی, ان کی کامیابی جو ہے وہ پلانڈ ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس ٹائم کے اوپر کون سی موو کرنی ہے اور اس موو کا ان کو کیا بینیفٹ ملے گا. تو یہ بیسکلی طور کے اوپر زندگی کو بھی ایک شطرنج کے کھیل کے طور کے اوپر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. انہیں پتا کہ ہم نے کس ٹائم کے اوپر کیا چال چلنی ہے, کس ٹائم کے اوپر کیا کام کرنا ہے, کس ٹائم کے اوپر ہم نے کہاں جگہ ہونا ہے, کس ٹائم کے اوپر ہم نے کس جگہ جو ہے وہ جانا ہے, یا کس فرد کے ساتھ ہم نے کتنا رابطے رکھنے اور کس کے ساتھ کتنے رابطے نہیں رکھنے. تو یہ چیز ان کو ایک تو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ ان کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے, جب ان کی آبزرویشنز بہت اچھی ہوگی تو ان کو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑھنا نہیں پڑتا. ان کو آٹومیٹکلی طور کے اوپر نالج جو ہے وہ خود بخود چل کے ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ان کو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ محنت یا اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی, چیزوں کو بہت زیادہ ذہن کے اوپر حاوی نہیں رکھ رہے ہوتے. پھر اس کے بعد یہ کسی بھی طور کے اوپر باؤنڈ نہیں ہوتے لوگوں کی وجہ سے. انہوں نے جو زندگی میں خود سوچا ہوتا ہے, جو کرنا ہوتا ہے, یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب باقی ساری جو کوالٹیز یا باقی ساری جو نیگیٹو پوائنٹس وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ان سے شکوہ رہتا ہے کہ یہ تھوڑا سا خود پرستی میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن وہ جو لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر رکش بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کی نیچر یا ان کی جو کامیابی ہے اسے حسد بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ زندگی میں کامیابی حاصل بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جو خاص عطا اور کرم ہوتا ہے اللہ کا وہ ہے ان کی ذہانت, ان کا بولڈ ہونا, ان کا جو ہے رسک لینا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں چیزوں میں نالجبل ہونا. ان کو بہت ساری چیزوں میں وقت سے پہلے ہی چیزوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا. اس کے بعد اگر ہم دوسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو وہ پھر آتا ہے کینسر. کینسرین زوڈک سائن جو ہے ان کے اندر احساس ذمہ داری ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ہر شخص کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں. یہ دوسروں کا بھی جو ان کے ساتھ ایون ان کے ساتھ کوئی برائی بھی کر جائے, کوئی ان کو دکھ دے جائے, کوئی ان کی زندگی میں کوئی ان کے ساتھ دھوکہ کر جائے, چیٹ کر جائے, یہ اس کو بھی نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے لیے بھی ان کو دکھ یا درد ضرور چل رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اس کی خبر آپ کو بری سننے کو ملے گی تو بے شک اس نے ان کے ساتھ جتنا مرضی ظلم کیا ہو لیکن ان کو پھر بھی اس کا دکھ اور افسوس ضرور ہوگا. تو یہ طبیعتاً حساس ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, جذباتی ہوتے ہیں, اور ایموشنز ان کی زندگی میں ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے, رشتوں کو کسی طور کے اوپر ملا کے لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو کوالٹی ہے ان کی انسانیت والی, انسانیت دوست والی, ان کی زندگی سے پوری ادوار میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو, اور یہی ادا جو ہے وہ ان کی اللہ کو پسند ہوتی ہے, جس وجہ سے اللہ کوئی نہ کوئی خاص کرم ان کے اوپر رکھتا ہے. اور ان کو زندگی میں بہت ساری چیزیں بن مانگے بھی مل جاتی ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ وہ آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائے. کچھ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ تجارت کے طور کے اوپر کریں گے, پھر اس کا ان ریٹرن ملنا شروع ہوگا. اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تجارت ان کی کس ایج میں شروع ہوئی. وہ بچپن سے چل رہی ہے, وہ جا کے 25-26 سال کی عمر میں شروع ہوئی, وہ 30 سال کی عمر میں شروع ہوئی, تو جو تجارت ان کی اللہ سے چل رہی ہے اس کے ان ریٹرن میں ان کو زندگی میں چیزیں بلیسڈ ملنا شروع ہوتی ہیں. اب اس کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھیں تو تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کیپریکون. کیپریکونینز والے جو لوگ ہیں ان کے اندر سیکریفائس, احساس اور دوسروں کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کر دینا, یہ جو قربانی کا جذبہ ہے یہ اللہ کو ان کا پسند ہوتا ہے. کیونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, قربانی امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی, اور قربانی ہر اس چیز کی جو کہ آپ کو پسند ہو اپنے لیے لیکن آپ اس کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیں, دوسروں کی خوشی میں راضی ہو جائیں, دوسروں کو خوش دیکھتے ہوئے آپ اپنی احساس کمتریوں کو, آپ اپنی ان چیزوں کو بھلا دیں جو کہ آپ کی تھیں لیکن آپ نے دوسروں کو عطا کر دیں. تو یہ ان کا جو سیکریفائس والا بیہیویئر ہے, احساس والا, ذمہ داری والا, اور ہر ایک کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اٹیچ رکھنے والا, یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کی بڑی پسند ہوتی ہے, جس وجہ سے ان کو زندگی میں نعمتیں بن مانگے میں ملتی ہیں, اور بہت ساری ایسی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی جو ہے زندگی کے اوپر یا ان کی کسی طور کے اوپر قسمت کے اوپر نازاں بھی ہوتے ہیں.
کہ مطلب ان کی قسمت زیادہ اچھی ہے اور ہم ہر چیز کر بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں میں وہ سکون نہیں ہے جو کہ ان کی زندگی میں ہے۔ ان کی نیچر اگر ہم مطلب نیگیٹو پوائنٹس دیکھیں تو obviously ہر انسان میں کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی ضرور ہوتی ہے، اوکے، لیکن ان کی نیچر کی ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ دل کے صاف ہوتا ہے۔ اگر یہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بیان کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ دلی طور کے اوپر صاف ہوتا ہے، یہ کسی کے بارے میں کوئی حسد کینہ بغض اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ ان کو اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی، انہیں کوئی چیز اگر پسند نہیں آ رہی، حالات ان کے سازگار ان کے مطابق نہیں ہے، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ان کے دل کی عکاسی کر دیتا ہے۔ یہ کسی بھی چیز کو چھپا نہیں پاتے، یہ ان کا سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہے، اور یہی چیز اللہ کو پسند بھی ہوتی ہے کہ یہ دل کے صاف ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے تھرڈ زوڈک سائن۔ چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ پہ بنتا ہے پائسس۔ پائسس والے جو لوگ ہیں یہ اسپرچولی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ اللہ کے ساتھ قربت میں شامل ہوتے ہیں، پھر یہ بھی فلاحی کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سوچ میں، ذہن میں جو اچھائی کا ایلیمنٹ ہے یا جو مذہبی طور پہ رجحانات ہیں، جو فلاحی طور پہ رجحانات ہیں، وہ ان کو قدرتی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ ان کی چھٹی حص کو ایکٹیویٹڈ رکھتے ہیں، ان کو انٹیوشنز کی طرف کہیں نہ کہیں پہ مائل رکھتے ہیں، مخفی علوم میں جو ہے ان کی دلچسپی رہ رہی ہوتی ہے، جس وجہ سے ان کی یہی اچھائی اور یہی بلیسنگ جو کہ دوسروں کے مدد کرنے کی ہے، دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی ہے کہ جس جگہ یہ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، وہاں پہ کچھ اچھائی آ سکے۔ اور یہ بہت ساری چیزیں اوائل عمری میں تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو شعور آ جاتا ہے تو شعور کی حدیں یہ جیسے جیسے طے کرتے جاتے ہیں، یہ پھر اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ان کی زندگی میں خوبصورت ہے، اور اسی اعتبار سے اللہ کی خاص کرم نوازی ان کے اوپر رہتی ہے کہ اگر کوئی بھی خدا نخواستہ حادثہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، تو یہ بہت لمبا عرصہ اس میں نہیں رہتے، یہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر اس مسئلے سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چار ایسے بروج ہیں کہ جن کے اوپر ان کی کچھ نہ کچھ اچھی کوالٹیز کی وجہ سے ان کو ان ریٹرن بلیسنگز مل رہی ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ رمضان صاحب آپ کے وقت۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ کون سے چار بروج ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرامات، کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر اس سے ہٹ کر آپ نے اپنے بارے میں کچھ جاننا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کسی الجھن کی تلاش میں ہیں، پریشانی ہے، کاروبار بزنس کو لے کر پریشان ہیں اور کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔